ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی محترم مکرم بزرگوں دوستوں سننے والے بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دو مواقع تھے تو خیال تھا کہ کسی موقع پر ہی بات ہو سکے گی. ایک موقع ربیع الاول کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت واقعہ جو کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مدینے میں ہوئی اور مسلمانوں کا ایک کئی صدیوں سے یہ رواج ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے بیانات میں مجلسوں میں کانفرنسوں میں لایا کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا کا رواج ہے اور اچھی بات ہے. اور دوسرا موقع آج مصور پاکستان مفکر پاکستان اور مفکر امہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دن تھا. یوم اقبال آج 9 نومبر ہے تو خیال تھا اس حوالے سے کچھ بات عرض کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس اپنی بات کو 2-3 مرحلوں میں تقسیم کروں گا اور تمہید میں ایک بات عرض کروں گا. تمہید میں یہ بات ہے کہ کیا ضرورت پڑی کہ ممبر سے علامہ اقبال کے دن پر کچھ بات کی جائے. میں یہ عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے جو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا ایک خاص مزاج بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص تربیت کرنا چاہتے ہیں. مسلمان اس کا دین اس کا مزاج اس کی فکر اس کا ایمان اس کا یقین اس کی صفات اس کے کردار اس کا عقیدہ اس کے اخلاق اس کی تہذیب اس کا تمدن وہ دوسری قوموں سے بالکل ایک الگ چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہی تربیت فرمائی. عقل کی تربیت دل کی تربیت عمل کی تربیت صفت کی تربیت قوت کی تربیت یہ آپ نے تربیت فرمائی. اگر مسلمان یہ مسلمان ہوتا ہے جس کو اقبال اپنا شاہین بھی کہتا ہے تو اس مسلمان کے آگے دنیا ڈھیر ہو جاتی ہے اور ہوئی 800 سال تک ہم نے دیکھا. اس مسلمان کے ہاتھ میں تمام چیزیں رام ہو جاتی ہیں. وہ مسلمان دنیا کے عروج پر آتا ہے اور دنیا کے سارے لوگ عقیدے میں بھی قوت میں بھی طاقت میں بھی تعلیم میں بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں زیر نگو ہوتے ہیں اور اس کا دم بھرا کرتے ہیں. اور جب مسلمان اپنا شاہین والا کردار چھوڑ کر بقول اقبال کرگس والا جہان لیتا ہے کہ شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور شاہین شکار کرتا ہے بلندی پہ رہتا ہے کرگس نیچے رہتا ہے مردار کھاتا ہے تو وہ مسلمان ثم رددناہ اسفل سافلین اللہ فرماتے ہیں پھر اس انسان کو ہم نے اسفل السافلین پر جا کے پھینک دیا جب یہ اپنا کام نہیں کرتا. اس کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو انسان اپنی کردار چھڑ. آج امت کو جس کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کردار سازی کی ہے. امت اپنے کام پہ آ جائے. ہمیں جو چیز اللہ کے نبی بنا کر گئے تھے ہم وہ بننا شروع ہو جائیں. اس وقت سارے کام چھوڑ کر جس کو انگریزی میں کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ اور ہماری کریکٹر بلڈنگ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں. وہ اس وقت مسلمان کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں حدیث میں آتا ہے ایسے مجدد پیدا کرتے ہیں جو اس دین کی نئی تصویر کو زندہ اصل تصویر کو زندہ کرتے ہیں. جو اسلام پر جو گرد و غبار آ گیا ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں
اور اسلام کو اپنی اصل شکل میں واپس لاتے ہیں، اور جو برے عقیدے، غلط رسم و رواج اسلام پر آ گئے ہوتے ہیں اس کو ہٹاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی ایسی شخصیت سے انسپائر تھے، حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ سرندی، اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شیخ سرندی کی اگر آپ حضرات تاریخ جانتے ہیں، اور جاننی بھی چاہیے، نہیں جانتے تو بہت قابل افسوس بات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب دین اکبری آیا تھا اور پورے ہندوستان کا دین مٹ گیا تھا اور ایک نیا دین آ گیا تھا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو نئی روح اور نئی زندگی دی تھی۔ تصوف کے راستے سے، عمل کے راستے سے، تحریک کے راستے سے، پرامن راستے سے انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب سارے بڑی تعداد علماء کی بھی اس فتنے کے نیچے دب گئی تھی اور سرنگو ہو گئی تھی، سینڈر ہو گئی تھی، مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مجدد الافسانی سے تو کوئی نسبت نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کام انہوں نے بھی وہی کیا کہ امت کو اپنی اصل شکل اور اپنی اصل تصویر دکھائی ہے علامہ اقبال نے، اور مسلمان کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ایسا پیش کیا ہے کہ جو مسلمان کی روح کو جگاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عام شاعر نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی فارسی شاعری میں کہا بھی ہے کہ اگر میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا مقصد شاعری نہیں ہے۔ اور یہ بھی قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری شاعری میں قرآن کے سوا اگر کوئی بات میں نے کی ہو میری زبان کاٹ دے۔ اور یہ بھی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قیامت میں سرخرو نہ ہو سکوں تو مجھے ابھی موت دے دے اور مجھے کافر کی موت مل جائے۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ میں جس مشن پہ نکلا ہوں، میری ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات وہ مومن کو اس کا کردار یاد دلاتی ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی کی صفات والا آدمی نہیں ہے وہ مومن کہاں سے ہو گیا؟ سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بندہ ہے مسلمان۔ یہ پڑھا رہے سبق، شجاعت کا، صداقت کا، مسلمان سچ بولنے والا ہو جائے، شجاعت کا، مسلمان اپنی بزدلی کو چھوڑ کر بہادر بنے، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلے، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ کر کام کرے۔ عدالت کا، مسلمان بے انصافی کو چھوڑے، انصاف والا ہو جائے، جو دین کا مقصد اللہ نے قرآن میں بار بار کہا، انصاف والا مسلمان ہو جائے۔ یہ ہو جائے تو مسلمان کے آگے قیادت ڈھیر ہے، مسلمان کو اللہ نے دنیا کا امام بننے کے لیے بنایا ہے۔ قہاری، سختی، غفاری، معاف کرنا، قدوسی، اللہ سے تعلق، یعنی وہ جو فرشتوں کی صفت ہے وہ حاصل ہو جائے، دل اللہ سے ایسا مل جائے، اللہ کی یاد دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ قدوسیت آ جائے، جبروتیت، اللہ کے دشمنوں پر جبروتیت آ جائے۔ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو بزم یارا تو بریشم کی طرح نرم، بزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ یہ صفت کہ اپنے ساتھیوں میں جو قرآن، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک اصل میں شعری ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر بڑا سخت، جہاں اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں اللہ کے نبی کے دین پر پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، وہاں پر بڑا سخت مضبوط موقف۔ رحماء بینہم، اور اپنے مسلمانوں میں ہزار اختلاف بھلا کر، ہزار کلفتیں بھلا کر، محبت تقسیم کرنا، ہمدردی تقسیم کرنا، پیار کو تقسیم کرنا، اپنے ہر بھائی کو جو مسلمان ہے، چاہے فرقہ وارانہ اختلاف ہے، چاہے نسلی اختلاف ہے، چاہے خاندانی اختلاف ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا۔ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اچھا، علامہ اقبال کی سوچ وہاں گئی تھی جہاں لوگوں کی سوچ 200-300 سال آگے جاتی ہے۔ یہی بات ہے، علامہ اقبال کی بہت ساری باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں۔ یہی بات ہے، علامہ اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا تو بہت سارے میری طرح کے خشک اور ظاہر بین اور کم نظر اور سطحی نظر والے ملاؤں نے فتویٰ لگا دیا کہ کافر ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ویسے سب سے جو کلاسک کلام ہے نا علامہ اقبال کا وہ شکوہ ہے، وہ جواب شکوہ بھی نہیں ہے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی صحراؤں میں،
دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان وینائس تک پہنچے تھے، اسپین کے اندر سے ہوتے ہوتے فرانس میں پیرس کے 90 کلومیٹر دور تک مسلمان پہنچ گئے تھے، یورپ کے کلیساؤں میں، اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جزائر، موریتانیہ، مراکش اور مصر، اور یہاں تک پہنچے تھے جو صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم سائے میں تلواروں کے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ علامہ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے کے مسلمان کو، جو ہمارا ممی ڈیڈی بچہ بن گیا ہے بیچارہ، اس بچے کا موضوع اگر ہمارے نوجوان کہیں بیٹھتے ہیں تو برگر، پیزا، گیم، فلم، مووی، میرے کپڑے، میری جین، میرا لائف سٹائل، میرے بال، اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو میرا کاروبار، میری جاب، میری گاڑی، میرا گھر۔ علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں اپنے کلام میں بار بار کہ تو کس روایت کا امی ہے، کس کہکشاں کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ یاد تو کر، تو نے دنیا پہ کیا بڑے بڑے کرشمے کیے ہیں، دنیا کے بہاؤ کو، دریا کے بہاؤ کو تبدیل کیا ہے، سمندروں کے بہاؤ کو تبدیل کیا ہے، تو چیز کیا تھا؟ یہ بتا رہے ہیں علامہ اقبال۔ اور محفل کون و مقام صبح و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ اللہ تیرا پیغام لے کر ہم ایسے پھرے جیسے ساقی شراب کو لے کر کسی کو ہر آدمی کے ہاتھ میں پیالہ پلاتا ہے، یہ پی لو بھائی، یہ پی لو بھائی۔ تو اللہ، ہم نے آپ کے پیغام توحید کو لیا، اور کیا یورپ اور کیا افریقہ اور کیا امریکہ اور کیا شرق اور کیا عرب اور کیا غرب، دنیا کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہم یہ پیغام لے کر پوری دنیا کو پھیلایا ہم نے۔ کیا تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اور کامیاب گئے؟ کیا تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے؟ یہ اللہ سے خطاب کر رہے۔ اس لیے محمد طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ لگتا ہے علامہ اقبال کے 3 چلے لگے ہوئے تھے، دعوت کے کام کو پورا سمجھ گئے تھے کہ امت نے اس دین محمدی کو اپنے گھر بار چھوڑ کر، طلاقیں دے کر، مہینوں سالوں گھر کو چھوڑ کر، اور کسی نے افریقہ میں قبر بنائی ہے، اور کسی نے سندھ میں قبر بنائی ہے، اور کسی نے افغانستان میں قبر بنائی ہے، اور کوئی ترکی کے اندر جا کے دفن ہوا ہے، کوئی کہاں جا کے دفن ہوا ہے۔ کہا میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کیا تجھے معلوم ہے صفت کبھی ناکام پھرے؟ پھر بھی کہتا ہے ہم سے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ جو کہا تھا، اس پر میری طرح کے خشک مولویوں نے فتویٰ لگا دیے، کافر ہو گئے علامہ اقبال، کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، اور بعضوں نے لکھا بھی وہ اقبال جو اپنے خدا سے شکوے کیا کرتا ہے۔ اصل میں وہ شکوہ نہیں کر رہے تھے، وہ ہم مسلمانوں کی زبان بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، آپ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ دیکھیں ہم مر رہے ہیں، یورپ کو مزے ہیں، سارے مزے وہاں پر آ رہے ہیں، ساری عیش وہاں پر، ساری تمدن وہاں پر، ساری معیشت، معاشرت، لائف سٹائل وہاں پر، ہم بیچارے مرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، مسلمان مر رہے ہیں عراق میں، لیبیا میں، ہر جگہ، مصر میں۔ تو اس کا جواب پھر انہوں نے جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے دیا، اپنا ہی شکوہ کیا، اپنا ہی جواب شکوہ، وہ جیل میں بیٹھ کے لکھا تھا، ان کو پکڑوا دیا تھا، اور کہا تھا کہ تھے تمہارے اس نے کہا تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ تو علامہ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ ابھی حضرت عیسیٰ آئیں گے ہمیں فتح کرائیں گے، حضرت مہدی آئیں گے فتح ہوگی، کوئی باہر سے آدمی آئے گا امت مسلمہ، نعرے تکبیر لگائیں گے، ہم دنیا پہ فتح کر دیں گے، دعا مانگیں گے، اسرائیل کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو یہ کیا تھا جو میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں پاگلوں کی طرح پھرے تھے، تیری محفل بھی گئے، چاہنے والے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے۔ یہ بات ہو رہی قرون اولیٰ کی، جن لوگوں نے اس اسلام کے اندر اپنے خون سے آبیاری کی، اس درخت کی، اور پوری دنیا میں اسلام کا سکہ بٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا کیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا میری بیٹی تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں جا کے رہے گا،
ان افراد کے ذریعے اللہ نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو وہ کہہ رہے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ کہاں ملیں گے ایسے لوگ، کہاں وہ ہیرے لوگ؟ تو یہ پیغام یعنی ایک نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ یہ آواز لگی تھی جو آج علامہ اقبال کو گئے ہوئے 100 سال کے قریب ہو جا رہے ہیں اور یہی معاملہ چل رہا ہے۔ 100 سال تو نہیں، اس سے کچھ کم اس کے قریب ہو گئے اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ میں عرض کیا کہ 200 سال آگے دیکھا کرتے تھے، پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ وادی کبیر ایک دریا ہے قرطبہ کے اندر، میں وہاں پر ہی میں نے نظم پڑھی، میں وہاں گیا ہوا تھا قرطبہ میں، اسپین میں۔ تو علامہ اقبال نے وہاں کہا تھا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، یعنی پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے سب سے پہلے دیکھا۔ اور پھر پاکستان یعنی ایک اپنا اسلام کے نام پر الگ وطن بننے پر جو رکاوٹ تھی، وہ مسلمانوں میں ایک نظریہ اٹھایا گیا کہ قوم جو ہے وہ زبان سے ہے، قوم جو ہے وہ زبان نسل سے بنتی ہے، چنانچہ ہندوستان ایک قوم ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو تقسیم کرنا غلط ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا بڑا سخت رد کیا تھا اور کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو تم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انجم محفل بھی نہیں، الفت باہم بھی نہیں۔ اور پھر اس پر بڑا سخت رد کرتے ہوئے کہا تھا اس دور میں جام اور ہے جم اور، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا کہ مذہب کے مقابلے میں وطن لے آیا۔ اور آج عرب میں یہ تحریک اس وقت سے آج تک بہت جاری ہے۔ عرب مصر والے کہتے ہیں ہم مصری ہیں، ہم فرعون کی تہذیب کے امین ہیں، مسلمان تو بعد میں آئے۔ عراق والوں کو یہ سمجھایا کہ تم عراقی ہو، سعودیوں کو یہ سمجھایا کہ تم سعودی ہو، نیشنلزم جس کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ بت کے تراشید ہے تہذیب نبی ہے، غارت گرائے کاشان دین نبوی ہے۔ اس نظریے سے اللہ کے نبی کا دین تباہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان کی شناخت مسلمان سے ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ سبز ہو، چاہے وہ لال ہو، چاہے وہ سرخ ہو۔ اور یہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جو کلام لکھا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مطلب یہ تھا کہ مسلمان کی کوئی سرحد نہیں، ساری دنیا مسلمان کی ہے۔ عرب میں رہنے والا، عجم میں رہنے والا مسلمان ایسے ہی ہمیں محبوب ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں رہنے والا مسلمان یا سندھ میں رہنے والا مسلمان۔ یہ اسپرٹ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجسد المؤمنون کجسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے، کہ ہم امت کی بات کریں، ہم ملک اور قوم کی بات نہ کریں۔ تو اس پر مصور پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا، اور یہ ان کی نظر تھی کہ وہ اس پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بہترین وکیل کو لندن سے لے کے آئے۔ قائد اعظم تو چھوڑ چھاڑ کے جا چکے تھے لندن، وہ تو اپنی پریکٹس کر رہے تھے، بیرسٹری کر رہے تھے، ان کو راضی کیا وہاں جا کے دوسری گول میز، پہلی دوسری گول میز کانفرنس میں کہ آپ آئیے اور قوم کو ضرورت ہے آپ جیسا لیڈر چاہیے۔ ان کی نظر کسی عالم پر نہیں گئی، کسی فقیہ پر نہیں گئی، ان کی نظر قائد اعظم پر گئی، ان کو لے کے آئے۔ اور آپ سوچ کا عروج دیکھیں علامہ اقبال کا، اس زمانے میں کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی جنیوا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے وہ دنیا کو یونائٹ کرتا ہے، پوری دنیا کے جو رائٹس اور بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ جنیوا آپ حضرات کا علم ہوگا سوئٹزرلینڈ نیوٹرل کنٹری ہے، وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ تہران اگر یہ بن جائے عالم اسلام کے لیے تو پورے عالم اسلام سردار بنے گا اور عالم اسلام کی لابنگ یہاں سے ہوگی۔ یہ اور بات ہے اللہ نے لاہور کو بنایا پھر کچھ نہ کچھ، کہ جو مسلم کانفرنس ہوئی تھی وہ لاہور سے ہوئی تھی۔ اسی طرح علامہ اقبال مغربی تہذیب پر بھی بڑا زبردست قسم کا رد کرتے ہیں، اور علامہ اقبال یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اسلام کو اس وقت جو سب سے بڑا دھچکا ہے وہ مغربی تہذیب سے ہے، اور یہ تہذیب ایسی خطرناک تہذیب ہے جو اپنے ایسا سیلاب ہے جو ہر تہذیب کو بہا کے لے جاتی ہے، چینی تہذیب، جاپانی تہذیب، ساری تہذیبیں اس کے آگے گر گئیں۔
تو علامہ اقبال نے اس کو تہذیب کو اس عنوان سے کہا تھا، دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ اصل میں درندگی کو ابھارتی ہے، انسان کے اندر کی جو قوت شہوت ہے، جو لسٹ ہے، جو گریڈ ہے، جو شہوت اور گند ہے، خواہش بہیمانہ جانوروں والی خواہش، اس کو نکالتی ہے، اور مغربی تہذیب یہ کرتی ہے کہ انسان پر حکمرانی کرے گا، یعنی انسان کی خواہش حکمرانی کرے گی۔ میرا دل ہے میں شراب پیوں، میرا دل ہے میں زنا کروں، کسی کا دل ہے کہ مرد سے تعلق قائم کرے، عورت سے تعلق قائم کرے، کپڑے عورت اتار دے، تو مغربی تہذیب اس کو نظام بنا رہی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے اس کو درندگی سے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ یعنی عورت کے اوپر تم اپنے آشیانے کو بنا رہے ہو، عورت کے کپڑے اتار رہے ہو، عورت کو باہر نکال رہے ہو، عورت کو اپنی معیشت اور کیپٹلزم کا سرچشمہ بنا رہے ہو، تم اس سے برباد ہوگے، اور ہو رہی ہے برباد، نظر آ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کردار سازی اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا بھی بڑا ایک اشکارہ دیا کہ مسلمان، یہ جو نظریہ خودی ہے، یہ نظریہ خودی کیا ہے؟ اصل میں بعض صوفیاء نے، بات بہت مشکل بات ہے، میں آسان سے آسان چند لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ بعض صوفیاء نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ اقبال نے یہ نظریہ دیا، پتہ نہیں بات آپ سمجھتے ہیں، اللہ کرے سمجھ جائیں، ہیگل کے نظریے سے ہٹ کر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی ہستی کو فنا نہ کرے، انسان اپنی ہستی کو پہچانے اور اللہ کو اپنے اندر جذب کر لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس میں فرمایا تھا، یہ لا الہ الا اللہ ان کی ایک نظم ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کیا ہے؟ خودی کا مطلب اصل میں خود آشنائی ہے، انسان اپنی قدر منزلت پہچان لے، میں کیا چیز ہوں، میں دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں نے دنیا میں اللہ کی آواز لگا کر اللہ کے پیغام کو ہر کالے گورے تک پہنچانا ہے، اللہ کے دین کے آگے سپر بننا ہے۔ یہ بات تو وہ بتا رہے خودی کا سر، جو میں راز بتاؤں، یہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ پر آؤ گے، اپنے آپ کو پہچانو گے، دین کے کام پہ، دعوت کے کام پہ لگو گے، اپنے آپ کو پہچانو گے۔ خودی ہے تیغ، یہ تلوار ہے، فساں لا الہ الا اللہ، اس کی جو میان ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ۔ آج بھی بہت جگہ بت خانے کھلے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ بت خانے تھے، ابراہیم نے ان بت خانوں کو توڑا تھا، آج تمہیں لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ان بت خانوں کو اور غلط تہذیبوں کو اور بتوں کو اور اللہ کے سامنے آنے والے نظاموں اور نظریے کو، غیروں کے طریقوں کو توڑنا ہے، اللہ کے طریقے کو نافذ کرنا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو یا بہار لا الہ الا اللہ۔ بھئی تم نے نہیں دیکھنا کہ لوگ میری حمایت میں، لوگ خلاف ہے، ماحول سازگار ہے یا نہیں ہے، تم نے اللہ کی بات کرنی ہے، یورپ میں بھی بیٹھو تو کرنی ہے، بت خانے میں بھی بیٹھو تو کرنی ہے، مسجد میں بھی بیٹھو تو کرنی ہے۔ جو ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو ہر ایک سے، ہر وقت میں، ہر جگہ پر کرنا ہے، یہ بات اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ صحیح ہے، ہمارے اندر منافق بھی ہیں، ہمارے اندر چور بھی ہیں، ہمارے اندر جھوٹے بھی ہیں، ہمارے اندر اسلام کے نام پر غلط کام کرنے والے بھی ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہمیں ان سے کیا سروکار ہے، ہم نے اپنا کام کرنا۔ علامہ اقبال نے بچوں تک کو ایڈریس کر کے اور بچوں کو ایک جذبہ، ایک نئی فکر، ایک نئی لگن بتایا کہ تم کیا لوگ ہو۔ یہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے گلہری اور بلبل، اس میں وہ کہتے ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے کام آتے ہیں جو دوسروں کے۔ علامہ اقبال نے نظمیں لکھی تھی بچوں کے لیے، لیکن آج بڑے بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ ذہنی گراوٹ دیکھیں نا، ذہنی تنزلی قوم کی، قوم کو ایک سادہ سا شعر، ایک سادہ سا فلسفہ بیان کیا جائے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، باتیں بنا رہی ہے، وہی یہ زبان ہے ہماری، بالکل سطحی بات۔ جو قوم گہری باتیں نہیں سمجھتی، جو قوم اپنی عقل کو زندہ نہیں رکھتی، جو قوم اپنی تاریخ سے ناآشنا ہو جاتی ہے، اس قوم کی جگہ پاگل خانہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ حافظہ جو تاریخ ہے وہ قوم کا حافظہ ہے۔ اگر میرا حافظہ ختم ہو جائے گا تو میں گدو بندر جاؤں گا، تو یہ حال ہوا پڑا ہے۔ یہ جو آپ کے بچے اسمبلی میں روز پڑھتے ہیں، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا، اس کو کبھی غور کیا ہے کیا ہے؟ زندگی شمع کی صورت ہو، دور دنیا کا میرے دم سے
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. یعنی میں نے اپنے دنیا کو نہیں دیکھنا فلاں کیا کر رہا ہے، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، صوفی صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب. اپنا کام کرو. آپ کیا چمن میں گل بنے ہیں؟ آپ نے چمن کے اندر اضافہ ایک پھول بن کر کیا ہے، کیونکہ چمن میں تو ہزاروں پھول ہوتے ہیں تو چمن بنتا ہے. میں نے کیا اپنے آپ کو وہ پھول بنایا ہے جس سے چمن خوشنما ہوتا ہے اور جس سے چمن کی خوشبو میں کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ کیا بنایا ہے میں نے؟ کیا میں نے اپنی شمع جلا کر دنیا میں اجالا کرنے کی کوشش کی؟ ایک شمع اجالا نہیں کر سکتی، مان لیا، لیکن ساری شمعیں ملیں گی تو اجالا ہوگا. کیا میں نے کیے؟ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. کیا ہم نے غور کیا ہے کیا بات بچے پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ سبق بچوں کے پڑھنے سے پہلے ابھی ہمیں پڑھنے کا ہے. مقصد علامہ اقبال پر آج بات کرنے کا یہ تھا کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو پاکستان کے ساتھ اسلام کے نام کو برداشت نہیں کرتا، جو بہانے سے اس نظریے کو توڑنا چاہتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. اور میں نے لمبی بات ایک دو دفعہ تفصیل سے دلائل کے ساتھ کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اور میں نے قائد اعظم کی 20 تقریروں سے حوالہ دیے کہ قائد اعظم رحم اللہ سیکولر پاکستان نہیں چاہتے تھے، اسلامی پاکستان چاہتے تھے. بار انہوں نے بات کہا. یہ بات قائد اعظم کو کس نے سکھائی؟ علامہ اقبال اس کے پیچھے تھے. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کو تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ علامہ اقبال سیکولر آدمی تھے، کیونکہ وہ تو پوری شاعری بندہ مومن، اسلام، ایمان، خدا، توحید اس سے بھری پڑی ہے. اور میں توحید اور مسلمان مومن، بندہ مومن، ضرب مومن، اقبال کا شاہین سے بھری، کہاں نکالیں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اقبال کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال کی کلام سے تو مسلمانوں میں شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. ہمارے سابق ایک وزیر تعلیم آئے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے یہ بات کہی اور یہ کہا کہ اقبال کا کلام جو ہے نا پاکستان کے نصاب سے نکالنا چاہتا ہے، یہ نوجوانوں کو شدت پسند بچوں کو بناتا ہے. یعنی مسلمان بنتے، مومن بنتے تو وہ کفر کے خلاف ہوتے، تو یہ شدت پسندی ہے. لہٰذا اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی روایت، اپنی معاشرت، اپنا دین، اپنی قوم، ہمارا اصل سرمایہ، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقبال کو زندہ رکھیں. ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنی مطالعے کے اندر اقبال کو زندہ رکھیں. اقبال کے ساتھ اسلام بھی زندہ رہتا ہے اور ہماری اعلیٰ مشرقی تہذیب کی اقدار بھی زندہ رہتی ہیں. گرچہ انداز بیاں کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا. بانگے درا وہ بانگ ہوتی ہے کہ جب قافلے پہلے زمانے میں پڑاؤ کرتے تھے اور پڑاؤ کرتے ہوئے جب قافلے کے جانے کا وقت ہوتا تھا، ایک بانگ لگائی جاتی تھی، سور کی طرح کا ایک باجا ہوتا تھا. اس بانگ کا مطلب ہوتا تھا قافلہ چل رہا ہے، اٹھو اب چلو. اس بانگ کو جو نہ سنے وہ قافلے سے بچھڑ کے پیچھے رہ جاتا تھا. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آواز لگا رہا ہوں کہ تم مدینہ کے قافلے سے بچھڑ گئے ہو، آؤ اس قافلے سے جڑ جاؤ، قافلہ نکلے جا رہے. ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا. تو یہ ایک آواز ہے لگائی جا رہی ہے. اس آواز پر میں چاہوں گا کہ آپ جو میں نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو آگے پھیلائیں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے گھر کی تربیت میں اس بات کو ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح ترجمان بننے اور اس کی دعوت دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com